میری ریکارڈنگ تو سیو کر لیا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین مجلس، رمضان کی مبارک راتوں میں، مبارک نماز تراویح میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مبارک قاری صاحب نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے پر جن انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بزرگوں، رمضان کا 2/3 ایام مکمل ہو رہے ہیں، دوسرا عشرہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور پھر تیسرا عشرہ عتق من النیران، جہنم سے، آگ سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں کا، مغفرت کا، برکتوں کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مہینہ ہے جی، لیکن یہ آخری عشرہ جو ہے یہ پورے مہینے کا نچوڑ ہے، پورے مہینے کا عطر ہے یہ آخری عشرہ، پورے مہینے کا یہ حاصل ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان، مرد ہو یا عورت، بندہ ہو یا بندی، بوڑھا ہو یا جوان، عوام ہو یا خواص، خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اس آخری عشرے کی قدر کر کے اپنے اوپر اللہ کے عذاب جہنم کو حرام کرا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف رکھتے ہوئے آمین 3 مرتبہ آمین فرمائی تھی۔ جبرائیل ابھی بددعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ مسلمان، مرد ہو یا عورت، اور فرمائیں کہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم رمضان کے مہینے کو سیر تفریح میں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں یہ گزار رہے ہیں۔ جتنی رونق مساجد میں نہیں ہے جتنی بازاروں میں ہے، اتنی آباد عبادت خانے آباد نہیں ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں یا مساجد ہوں، جتنے آباد ہوٹلز ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ جو میں نے عرض کیا کہ پورے مہینے کا نچوڑ اور حاصل اور عطر ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ مارکیٹنگ، بازار، خریداری، عید کی تیاری، شاپنگ، ساری رات ہمارے لیے دکانیں کھلتی ہیں۔ دنیا کے بدترین جگہوں میں جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں، وہ بازار ہیں۔ بازار صرف گزارے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں کل پرسوں شاید کہیں کہہ رہا تھا، کوئی صاحب کتنا ہی اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے مکان کا بیت الخلاء بنا لیں، بڑے سے بڑا 2-3 چرپائیاں اس میں آ جائیں، بیت الخلاء اتنا بڑا ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ اس میں ٹائل لگا لو، پنکھا لگا لو، اے سی لگا لو، خوشبوؤں کے پیکٹ آج کل آتے ہیں وہ بھی لٹکا لو، بہت ہی اچھے سے اچھا بنا لو، ہوتے اچھے سے اچھے۔ ہمارے حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ گئے،
تو ایک صاحب کے قیام کرنا ہوا، حضرت ان کے بیت الخلاء میں جا کر حضرت کو وحشت ہونے لگی، فارغ ہونے کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ان کے بیت الخلاء میں جا کر، اتنا خوبصورت انہوں نے بنا رکھا تھا، ہر چیز کی ایک مناسبت ہوتی ہے۔ تو کتنا سی اچھا بیت الخلاء بنا لو، کوئی آدمی، کوئی صاحب مکان اس میں رہنا پسند کرے گا؟ یہ صرف قضائے حاجت کے لیے جائے گا بس؟ کیا پسند کرے گا اس میں رہنا؟ چاہے اپنے بیڈ روم سے بھی اچھا بنا لو، پھر بھی ذہن میں چونکہ یہ بات طے ہے، دل دماغ میں یہ بات طے ہے کہ یہ بیت الخلاء ہے، قضائے حاجت کی جگہ ہے، جب تقاضا ہو بس یہاں آؤ اور فارغ ہو اور نکلو باہر۔ اسی طرح بازار ہیں، بازار کی ضروریات ہیں، باہر کی ضروریات ہیں کہ صرف بقدر ضرورت فارغ ہونے والی جگہیں ہیں، بس وہ بقدر ضرورت، قوت لا یموت۔ لیکن ہم نے کیا کر رکھا؟ رمضان کا آخری جو عشرہ آ رہا ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، عبادت خانے خالی ہو رہے ہیں، اور تمام الاکثر حکم الکل فتویٰ جو ہے مفتی صاحب اکثر پہ لگاتے ہیں، اکثریت ہماری بازاروں میں، ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، ساری رات شاپنگ میں۔ ارے بھائی، اصل عید یہ ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑا پہنیں، اصل عید یہ ہے کہ اچھے سے اچھے کھانے اور عید کی سوئیاں اور عید کی مٹھائیاں، عید کے دسترخوان سجیں۔ اچھے سے اچھی عید یہ ہے کہ گھر کا ڈیکوریشن ہر سال نیا اور اعلیٰ ہو جائے۔ یا اصل عید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان پورے گزرنے کے بعد، آخری عشرے کے پورا گزرنے کے بعد، عید کی نماز کے بعد پروانہ اللہ ہاتھ میں دے دیں کہ جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کون سی عید اصل ہے؟ رمضان اوپر سے گزر جائے، غفلتوں میں گزر جائے، بے توجہی میں گزر جائے، بازاروں میں گزر جائے، اللہ کے غیر میں گزر جائے، اور کل آخرت میں تو جب ہوگا سب کچھ وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جتنی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی آج ہے، کبھی نہیں رہی۔ جتنی حکومتیں دنیا میں مسلمانوں کی آج ہیں، کبھی نہیں رہیں۔ جتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مسلمانوں کو آج دے رکھی ہے، کبھی نہیں تھی ان کے پاس۔ بہتا ہوا سونا جس کی کوئی گنتی اور حساب نہیں ہے، پیٹرول ڈالر کی شکل میں اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہوا۔ آج اگر دنیا کی بینکوں سے مسلمانوں کا پیسہ نکال لیا جائے تو پوری دنیا کی معیشت دھڑام سے نیچے گر جائے، اتنی دولت ہے، اربوں، 1 ارب 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں۔ لیکن مسلمان آج جتنا ذلیل، خوار، رسوا، بے وزن، بے قیمت، بے حیثیت، بے وقت جتنا آج ہے، تاریخ میں کبھی نہیں رہا، کبھی تاریخ میں نہیں رہا۔ آج دنیا میں سب سے سستا خون اگر کسی کا ہے تو مسلمان۔ جانور کا خون بھی ہم سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ دنیا داروں کا پالتو جانور اگر مر جائے تو اس پر بھی ماتم ہوتا ہے۔ ہم ہزاروں لاکھوں کی شکل میں اگر قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کوئی ہماری گنتی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نقطے پر امت کو سوچنا ہوگا، اس نقطے پر ارباب حل و عقد کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ آپ حضرات کو، سماج کے، قوم کے ذمہ داروں کو فکر کرنی ہوگی کہ آخر ہماری یہ حیثیت، یہ بے وقتی کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر
ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہماری عبادتیں میں کسی پر حکم نہیں لگا رہا, میں پہلے اپنی بات ہی کروں, رسم بن کر رہ گئی, رسم بن کر رہ گئی. تراویح چند دنوں میں پوری ہو جاتی ہے, تراویح میں قرآن کریم چند دنوں میں پورا ہو جاتا ہے. تو وہ تراویح پڑھنے والے جو چند دنوں میں قرآن سن لیتے ہیں, ان کی اکثریت پھر عام دنوں میں تراویح نہیں پڑھتی. اکثریت کی بات کر رہا ہوں, تراویح نہیں پڑھتی, سوچتے ہم فارغ ہو گئے. جبکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے, تراویح پورے رمضان میں ہے, پورے رمضان میں تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے, اور تراویح میں ایک قرآن کریم سننا یہ بھی سنت ہے. دونوں الگ الگ دو سنتیں, ایک کر لی تو ایک پوری ہو گئی, دوسری بالکل چھوڑ دی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, اے ہوش والو, اے شعور والو, سوچو, غور کرو اور فکر کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اپنی تباہی, اپنی بربادی, اپنی ہلاکت, اپنی بے وزنی, اپنی بے وقتی کو دیکھ کر بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا. اب اگر ہم جیسا کوئی شوگر کا مریض ہے اور وہ صبح شام انسولین بھی لیتا ہے, ہائی شوگر کا مریض ہے, اور اس کے بعد وہ آزادی کے ساتھ بد پرہیزی کرے, آزادی کے ساتھ بد پرہیزی کرے, بتاؤ ہلاک ہوگا یا صحت مند ہوگا, کیا ہوگا؟ پھر قصور کس کا؟ جب بد پرہیزی کرے گا ہلاک ہوگا, تو ہلاک ہو رہا ہے تو اس میں اس کی بد پرہیزی کا دخل ہے. اسی طریقے سے اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اے لوگو, اے مظاہر کے چاروں طرف رہنے والے قوم کے, سماج کے ذمہ داروں, آپ تو اس بستی میں رہتے ہو, آپ تو اس بستی میں رہتے ہو جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا میں تبلیغ دین حنیف کا کام لیا ہے. ہماری بستی, ہمارا محلہ, ہمارا علاقہ تو ضلع والوں کے لیے, ملک والوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے کہ دیکھو اس بستی کے مسلمان, مرد ہو یا عورت, بچے ہو یا بچیاں, 100% مسلمان ہیں, 100% دیندار ہیں, 100% متقی ہیں, 100% پرہیزگار ہیں, 100% خدا ترس ہیں, 100% اس دنیا میں رہ کر اپنی مرنے کے بعد والی زندگی آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین جیسا مقرب مقدس فرشتہ بد دعا کر رہا ہے, ہلاک ہو جائے وہ مسلمان, مرد ہو یا عورت, کہ رمضان کا آخری عشرہ پائے, رمضان پائے اور اپنے اوپر جہنم کو حرام نہ کرا سکے. تو بتاؤ جہنم کیسے حرام ہوگی؟ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے سے تو حرام ہوگی, اللہ کے لیے 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے سے تو حرام ہوگی, اللہ کے لیے روزانہ بلا ناغہ پابندی سے تراویح پڑھنے سے تو حرام ہوگی, اللہ کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی نیت ارادے سے حرام ہوگی. جہنم حلال کھانے سے حرام ہوگی, جہنم حرام سے بچنے سے حرام ہوگی, جہنم وہ اعمال جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کے کرنے سے تو حرام ہوگی, اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنے سے ہی تو حرام ہوگی. اب جائزہ لے لو, اب جائزہ لے لو, 1 منٹ ذرا سماج ماحول پہ نظر دوڑا لو, کون سا کام زیادہ ہو رہا ہے؟ جہنم کو اپنے اوپر حلال کرنے والا کام زیادہ ہو رہا ہے, حرام کرنے والا؟ لے لو جائزہ. چلے جاؤ جامع مسجد, چلے جاؤ پل کمبو ہان, دن میں چلے جاؤ منگل بازار میں, 100% روزے کی حالت میں عین دوپہری میں منگل بازار میں کس کی عورتیں ہیں؟ کس کی عورتیں؟
کون گھوم رہا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ختم ہو جائے ففل ما شئت، جو چاہے وہ کرو۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ تو بھائی ایک بالٹی، ایک ڈرم، بڑے سے بڑا برتن، چھوٹا چھوٹا برتن، آب زمزم لے آؤ، ہاں آب زمزم لے آؤ اور 2-4 قطرے اس میں پیشاب کے ڈال دو، کیا بنے گا جہانگیر بھائی، اورنگزیب بھائی؟ ہاں کیا بنے گا؟ ہاں دیکھو کہاں کھڑے ہیں ہمارا عبادات زیادہ ہیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہماری زندگی میں غیر عبادات زیادہ ہیں۔ سماج کی بات کر رہا ہوں، پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ جبکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہم اس پورے مہینے میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار اور آمادہ کر لیں۔ پانی پلاؤ گے تو اور زیادہ بولوں گا، دیر تک بولوں گا، دیر تک بولوں گا، مٹھائی دیر میں ملے گی۔ جزاک اللہ۔ جبکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہے، ہمیں اس بات کو تیار کرنے کے لیے ہے کہ کھانا حلال تھا۔ کھانا بولو بھائی، حلال تھا نہیں تھا؟ جتنی نعمتیں افطار میں دسترخوان پر ہوتی ہیں سب کا کھانا حلال ہے، لیکن وقت ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی حلال کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ابھی نہیں ہے۔ پہلے وقت ہونے دو، غروب کا پورا وقت ہونے دو، اس کے بعد کھانا۔ تو جو چیز حلال تھی، رمضان بھر میں ہمیں اس بات کی تعلیم اور تربیت کی گئی کہ اللہ کے حکم کے بغیر حلال بھی حرام ہے۔ پینا حلال تھا، نہیں پیتے، چاہے آب زمزم بھی کوئی پلائے۔ روزے میں 1 منٹ باقی ہے، آپ کو پتا ہے ابھی 1 منٹ باقی ہے، اور حاجی صاحب کے میں ابھی تازہ آب زمزم لایا ہوں، پی لو گے؟ مکہ مکرمہ کی کھجور لایا ہوں، پی لو، کھا لو گے؟ مدینہ منورہ کی کھجور ہے، اجوا ہے، سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور وہ ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کھاؤ گے؟ جو چیز حلال تھی اللہ نے آپ پر حرام کی، آپ نے مان لیا رمضان بھر، تو ایمان والے بھائیوں، ایمان والی بہنوں، ایمان والے جوانوں، تو جس چیز کو اللہ نے ساری زندگی حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے ساری زندگی امت پہ حرام کیا ہے، امت علل اعلان کھلم کھلا ان حرام کو حلال کر کے کیوں استعمال کر رہی ہے؟ اس میں صرف کھانا ہی نہیں ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، کمانا بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سب کچھ زندگی کے تمام امور جس کی ضرورت مسلمان کو یا انسان کو پیش آتی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ ایمان والے پر حلال ہیں، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری زندگی حرام ہے۔ جس طریقے سے 1-2 منٹ پہلے جان کر رمضان کا روزہ افطار کر لیا جائے، 1-2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے جان کر رمضان کا روزہ افطار کر لیا جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والو، اگر موت سے پہلے مرنے تک اگر آپ مسلمان نے کوئی بھی کام زندگی میں ایسا کر لیا ہے جو اس کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اسی پر وہ مسلمان مر گیا، تو اس کا ایمان کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایمان کا بھی ایک روزہ ہے، ایمان کا بھی ایک روزہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس مسلمان کا مرد ہو یا عورت، بندہ ہو یا بندی، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا ایمان کا روزہ مکمل ہو گیا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے اپنا ایمان کا روزہ دنیا میں افطار کر لیا، نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، مالدار تھا زکوٰۃ چھوڑ کر، مالدار تھا حج چھوڑ کر، حقوق العباد چھوڑ کر، حقوق اللہ چھوڑ کر، حرام کھا کر، حرام کما کر، حرام رہ کر، حرام زندگی گزار کر، حرام جی کر، حرام مر کر، جس نے اپنا روزہ ایمان کا روزہ دنیا میں افطار کر لیا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، وہ بامراد ہو گیا، ٹوٹ گیا اس کا روزہ، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، اور وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں بھی کوئی حصہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دن بھر روزے کی حالت میں میاں بیوی کے حقوق سے جدا رکھتا، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہماری قربانیوں کا نہ گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، نہ ہماری بھوک جاتی ہے، نہ ہماری پیاس جاتی ہے۔ اللہ تو ہماری نیت اور ہمارے ارادوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ کس کے لیے ہے، اس عمل میں کتنی خدا ترسی ہے اور اس عمل میں کتنی خود غرضی ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو بھائی بات مختصر کرتا ہوں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آخری عشرے میں شب قدر ہے۔ شب قدر ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، ایک مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اب غالب گمان یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف سنت قرار دے دیا گیا۔ اس میں بھی ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اعتکاف میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ اتنا علم عام ہونے کے باوجود جو سب سے ریٹائر، سب سے معذور، سب سے کمزور، بالکل دنیا و ما فیہا سے فارغ، وہی اعتکاف ہے۔ اگر مسجد میں ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی محلے پہ وبال ہوگا، لہذا ان بڑے میاں کو بٹھا دو، مؤذن صاحب کو بٹھا دو، انہیں تھوڑے سے پیسے دے دیں گے۔ کیا میرا مسئلہ جہنم سے آزادی کا نہیں ہے؟ کیا آپ کا مسئلہ جہنم سے آزادی کا نہیں ہے؟ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کس کا نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم جہنم سے ہمیں آزاد کر دیا جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمیں شب قدر کے فضائل اور اس کی برکتیں میسر ہو جائے؟ تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شب قدر کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر معتکف اتفاق سے سوتا بھی رہے گا اور وہ وقت شب قدر کا ہو گیا، وہ رات شب قدر کی ہو گئی، تو معتکف کو پھر بھی اس کو اجر ملے گا، پھر بھی وہ انوار و برکات اسے میسر ہوں گے۔ تو بھائی میں تو روزانہ جا کر آپ لوگوں کے درمیان کہہ رہا ہوں، کم از کم اپنے گھر سے ایک آدمی کو فارغ کر کے پہلے تو اپنی کوشش کرو کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ٹھکانہ بنے، جی۔ اور اگر خود نہیں ہو سکتے تو گھر خاندان میں سے ایک کم سے کم آدمی کو فارغ کر کے اپنے محلے کی مساجد میں سنت اعتکاف کے لیے بٹھاؤ، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اور اپنی گھر کی عورتوں کو فارغ کرو، انہیں بھی موقع دو کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں جہاں بھی انہوں نے اپنی مسجد نماز کی جگہ بنا رکھی ہے، انہیں بھی فارغ کرو، ذرا سا آخری 10 دن جو ہے وہ افطار کا دسترخوان چھوٹا کر دو، کھجور سے کام چلا لو، پانی سے کام چلا لو، پھل فروٹ آ رہے ہیں ان سے کام چلا لو۔ آخری 10 دن جو ہے چولہا جو ہے ذرا مختصر کر دو، چولہا ذرا کم جلوا لو ان سے، انہیں ہی موقع دو۔ وہ عبادت میں عورتیں ہم سے آپ سے کہیں زیادہ آگے ہیں الحمدللہ۔ ان سے سحری میں، افطاری میں جو دسترخوان بڑے ہم
نے بنا رکھے ہیں اور بچھا رکھے ہیں، اور دن میں تو نہیں کھاتے لیکن سحری افطاری میں اتنا استعمال کرتے ہیں کہ وہ سارا دن کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، یا نیند آتی رہتی ہے، یا سستی آتی رہتی ہے۔ ارے بھائی روزہ تو مطلبی روزے کا ہے قربانی، مطلبی روزے کا ہے مجاہدہ، مطلب مقصدی روزے کا ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ کم سے کم آخری 10 دنوں میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بھائی فارغ کرو دسترخوان کے بوجھ سے، کھانے پکانے کے بوجھ سے، تاکہ وہ جو ہے اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور ہم سب، آپ سب اور وہ سب آج دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں، آج دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ہمارے اوپر جو حالات ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو تباہی اور بربادی کا سما چاروں طرف ہے، اس سے بچنے کا ہمارے پاس بہت ہی قوی اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مؤثر 100% رزلٹ والا، 100% نتیجے والا ایک ذریعہ ہے، جس کا نام ہے دعا، جس کا نام ہے دعا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر یہودی پولیس نے سارے معتکفین کو گولیاں بم چلا کر اٹھا دیا مسجد سے، اور وہ آخری عشرے میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان وہاں کے اعتکاف کرتے ہیں آخری عشرے میں، اور رمضان میں اٹھا دیا سب کو گولی اور بموں کے سارے۔ کل پرسوں کی بات ہے، ساری رات وہاں بم چلے ہیں، اور نہ عورتوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ نمازیوں کو دیکھا، نہ روزے داروں کو دیکھا، بس ظلم تو ظلم ہے۔ یہ سب وہاں بھی حالات ہیں، ملک میں کون سے کم ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے، اللہ کے فضل بیٹھے، سکون سے بیٹھے، ابھی ایک شر پسند اعتراض کر دے، جہاں مسلمان یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، فوراً پولیس آ جائے گی، ابھی اٹھا دے گی، مقدمہ اور قائم ہو جائے گا۔ ہو رہا ہے، کارخانوں میں تراویح نہیں پڑھنے دی گئی، فلیٹ میں تراویح نہیں پڑھنے دی گئی، گھروں میں تراویح نہیں پڑھنے دی گئی، جو مسجدیں غیروں کے اکثریت محلوں میں ہیں وہاں بعض جگہ تراویح نہیں پڑھنے دی گئی۔ ان تمام حالات دنیاوی حالات ہوں، اور اصل تو معاملہ آخرت کا ہے بھائی۔ یہاں کے حالات تو جیسے تیسے گزر جائیں گے، جیسے تیسے گزر جائیں گے۔ یہاں تو ایک دوسرے کا ہمدرد اور معاون بھی ہو جاتا ہے۔ آخرت میں تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں تو نفسی نفسی ہوگی، اپنی اپنی ہوگی، وہاں تو اصل آخرت کا مسئلہ ہے۔ ان دونوں حالات کو بہتر بنانے کے لیے 100% گارنٹی کا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کوئی تعویذ والا عامل نہیں دے سکتا، کوئی موکل والا عامل نہیں دے سکتا، کوئی بڑے سے بڑا ضمانت نہیں دے سکتا۔ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں۔ تمام حالات کو بہتر کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ بہت زود اثر ہے، بہت زود اثر ہے۔ ادھر ڈائل کرو، ادھر نتیجہ مرتب، اس کا نام دعا ہے، اس کا نام دعا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے دعا۔ الدعاء یرد البلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا تمام بلائیں دور کر دیتی ہے۔ بات میں بات نکل رہی ہے، مجھے یاد آ رہی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں جو دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں، وہ اوقات ہمارے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ افطاری میں لگ رہے ہیں، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ سحری بنانے میں لگ رہے ہیں، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تہجد سحری بنانے میں جا رہا ہے، اعتکاف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعتکاف کی نوبت نہیں آ رہی، یہ سعادت میسر نہیں ہو رہی۔ میں نے بتایا ہندوستان کا عام مزاج ہے سب سے ریٹائر آدمی کو اعتکاف میں بٹھا دو، کوئی نہیں ملے تو مؤذن بیچارہ کہاں جائے گا، اسے تو تنخواہ لینی ہے، بھائی تو ہی بیٹھ جا۔ جن اوقات میں اللہ خاص طور پر اپنی
باران رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ امت کو عقل سلیم دے، اللہ امت کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما دے۔ وہ اوقات امت کے ان جگہوں پر گزر رہے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جب رحمت نازل نہیں ہوتی تو کیا نازل ہوگا؟ اس کا جواب میں کیا ہے مفتی صاحب؟ سوچو فاعتبروا یا اولی الالباب۔ آپ حضرات تو اس بستی کے رہنے والے ہو جن کے درمیان بڑے بڑے اکابر علماء جو ہے وہ نصیحت کرنے اور زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم جیسے تو بے ادب لوگ ہیں، ہم تو روزانہ تلاش میں رہتے ہیں کہ بھائی اورنگزیب بلائیں اور روزانہ چلیں۔ اورنگزیب نام ان کا جہانگیر، اورنگزیب بھائی ہیں، چلو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے نا، اس لیے میں نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت مولانا اظہار صاحب، قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ قاری عبد الرحمن کے مدرسے میں آئے تو قاری بہت مجمع تھا ماشاءاللہ، وہ تو ایسے بزرگ تھے بقول شیخ یونس شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کے اوپر ردائے محبت ڈال دی ہے۔ شیخ یونس کی مجلس میں کرتا میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ پر ردائے محبت ڈال دیے، جہاں جاتے تھے لوگ پروانہ بار ان کے اوپر ٹوٹتے تھے۔ قاری عبد الرحمن طیبی کے مدرسے میں آئے، قاری صاحب نے کہا کچھ فرما دیجئے، تو کہا کہ نہیں، میں اس شہر کا طالب علم ہوں، میں اس شہر کا طالب علم ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے میں نے یہیں سے سیکھا ہے، میری زبان اس بات کی ہمت نہیں کر رہی کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہوں۔ آپ لوگ تو اس بستی کے لوگ ہو، اس شہر کے لوگ ہو، اس محلے کے لوگ ہو، آپ حضرات کو تو اکابر علماء مظاہر العلوم کی تعلیمات جو کتاب و سنت ہے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی تعلیم اور تبلیغ کو خود اپنی زندگیوں میں لا کر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں لا کر پیش کرنے سے بات بنے گی بھائی، ورنہ پیش تو ہم سبھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیش تو خوب کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی میں ہے نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے، جو دن گزر گئے انہیں قبول فرمائے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے اللہ پورا حق ان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ آخری عشرے میں شب قدر کی نعمت سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے، اور اس کے حصول کے لیے اعتکاف جو ایک بہترین ذریعہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، اور جس اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، پردے کے پیچھے ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کو آپ حضرات کے گمان کے مطابق خوب خوب نوازے، یہی دل سے دعا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اب ایک کام تو آپ کر دیجئے۔